میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا، رافضیوں کا ایجنٹ ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے، جہلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بہرا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا، وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا، بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا، علماء دیوبند کو گالیاں دینے والا۔ حضرات توجہ کرنا، جڑے جیل میں لٹ نو سن دیو، پہلی بات ہے وے ساڈی طرفوں اجتماعی لعنت قبول کرو، اس لعنتی نو سن دیو تو سا ڈب کے مر جاؤ، ایسے بغیرت نو سن دیو۔ میں اس مرزے نو آج پیغام دینا چاہنا، چھوٹے مرزے نو جدی شکل بندہ ایک منٹ ویکھے تے نتھیا گلی دا باندر لگدا ہے، ایڈا کوڑا منہ ہے، لیکن اگلی گل سن، اگلی گل وہ چھوٹیا مرزیا، اب تیرے واسطے میں جملہ بولدا پیا، تو ساڑھے بابیاں نو پہ گئے ہیں، ساڑھے بابیاں نے تے وڈا مرزا نہیں چلن دیتا، تو تے سے ہی کوئی نہیں۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، ٹھیک ہے۔ چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک۔ میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعہ علی چیخیں نکالتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا، تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی، اور یہ ناسبی تو پہلے ہی تھے، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ۔ ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں۔ ان بندروں کی چیخیں سنیں، اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے، مسند ابی جعلہ میں، المستدرک الحاکم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب۔ اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا، جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے، تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان، بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے، جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا، وہ آزمائش ہے، وہ تو نہیں ٹلنی، ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی۔ تو آپ نے بنو مروان کے بندر، اور وہی ہوا، آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں۔ بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں۔ یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان، بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی، لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے۔ حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں، مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے۔ اسلام کا پہلا مجدد ہے، 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے، اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جتنے آلموسٹ 2.25 سال، 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے۔ 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے، لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں، تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں۔ بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہیں تو 1200-1300 سال سے ناسبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا سیک آف جوک اونلی۔ یقین کریں، میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں، میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر، تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے۔ اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے، کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟
صرف غلام احمد قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے. ہم نے چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. آپ ان کی چیخیں سنیں، ان بندروں کی، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا بندر، ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا کونوا قردۃ خاسئین، اصحاب السبت جو تھے یہودی جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی، اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں، کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں، کبھی دوسری سے، کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، کبھی مسلم کا، کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا وہ بالکل درست.